اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 30ویں سپارے کی ہم آیات پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب تک، اس میں جو ہے نا وہ یہ ساری مکی آیاتیں مکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ دور وہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کو یعنی پہلے تو ان کی شدت کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے شدت کم تھی، اور شروع میں انہوں نے جو ہے وہ لالچ بھی دیا آپ کو، بہت ساری یعنی سہولتوں کا اور بہت سارے انعامات کا لالچ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس میں بھی نہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتے تھے لوگ، ان کو جو ہے تشدد کرنے کا نشان بنایا، اور پھر آخری کے اندر آ کے وہ بالکل کھل کے جو ہے وہ تشدد پہ اتر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحابہ اکرام کو جو ہے وادی شعیب میں جو ہے وہ قید کر دیا تھا، جہاں پر کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ام المومنین، ان کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، تو وہ درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ پتے کھانے کی وجہ سے ان کی آنتوں میں انفیکشن ہو گیا تھا، اور اس سے ان کا انتقال، وقت تو موت کا ایک وقت ہے، لیکن وجہ جو بنی ان کے انتقال کی وہ تھی کہ وہ پتے کھانے کی وجہ سے جو ہے انفیکشن ہو گیا تھا آنتوں کے اندر اس کے اندر۔ تو یہاں جو ہے شروع سے آپ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں مسلمانوں کی کہ آخرت جو ہے اس کا یقین ہمارے ذہن کے اندر بالکل مستحکم ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی مختلف انداز کے اندر جو قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک یعنی بال برابر بھی فرق پڑنے کا امکان نہیں ہے، وہ ویسے کے ویسے ہی پیش آنے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ذہن کے اندر یقین بیٹھ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر دو گروپ جو ہے نا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کر دیے کہ ایک وہ گروپ ہے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، اور ایک وہ جو گروپ ہے وہ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اب جو جہنم میں جانے والا ہے ان کے لیے جو کچھ جہنم میں ہے وہ بالکل واضح طور پر کھول کے لکھ دیا، اور اس کے علاوہ ایک ہرا پتا یا سبز پتا ایک بھی جنت کے جہنم کے اندر نہیں ملے گا ان کو، ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اور جنتی جو ہیں ان کے لیے جو اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمتوں کا بے شمار اعلان کیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں ہم نے ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہیں جو کبھی نہ کسی ذہن میں آئی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، کسی دل سے اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہو۔ تو وہ نعمتیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں انسانوں کے لیے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہیں وہ دنیا کے اندر بہترین قسم کی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ۔ پھر دوسرے یہ کہ جو بھی چیز ہمیں نعمت اللہ تعالیٰ کی، یہ جو میوے ہیں یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، غذا کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو پہننے کے لیے، جو زینت کے لیے، جو استعمال کے لیے چیزیں وہ بھی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پیسے کمانے پڑتے ہیں، اور پھر حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر اصلی گھی ہے وہ طاقتور ہے دینے کا، لیکن اگر آدمی ضرورت سے زیادہ استعمال کر لے تو کیا ہوگا؟ موشے لگ جائیں گے، بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، صحت اچھی ہونے کا جائے خراب ہو جائے گی۔ دودھ ہے فائدہ مند ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ پیے گا تو، لیکن وہاں پر یہ نعمتیں جو ہیں ان میں دونوں فائدے ہیں، نہ تو آپ کو اس کو نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت کرنی پڑے گی، کوئی نوکری کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی آپ چاہو فراوانی سے، آپ کو آم پسند آ رہا ہے، آپ 100 آم کھا جاؤ، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جتنی آپ کی طبیعت چاہے گی، جتنا آپ کا دل چاہے گا، جتنا آپ کو رغبت ہوگی، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو کے بے شمار جو ہے وہ کھانے کی چیزیں استعمال کر، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ اس کی کوئی اجرت نہیں۔ تو ہمارے ذہن کے اندر اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے مناظر پیش کیے ہیں اور جہنم اور جنت کا پیش کیا ہے، اب مثال کے طور پر کسی لڑکے کو جو ہے اگر شادی کا معاملہ ہو کسی لڑکے کا، اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ دکھائی جائے اسے کہ بھئی دیکھ یہ لڑکی جو ہے نا اس سے تیری شادی کرنی، لیکن تجھے 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر تجھے ابھی شادی کرنی ہے تو یہ جو ہے نا یہ سامنے کھڑی ہے، اس سے تیری شادی کر دیں گے، جو تیری عمر سے بھی بڑی ہے، جو کالی پیلی ہے، نہ خوبصورتی ہے نہ اس کے اندر کوئی اٹریکشن ہے، تو وہ کیا کہے گا
وہ لازمی بات یہ کہے گا کہ بھائی میں جو ہے وہ 1 سال نہیں 2 سال انتظار کر لوں گا لیکن کروں گا شادی اسی سے. تو اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کا ہمیں وعدہ کیا ہے آخرت کے اندر، ان عورتوں کی طرف اگر ہم دیکھنے لگ جائیں یا اگر ان کا کنسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر مستحکم ہو جائے تو ہم کسی دنیا کی عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کا وعدہ کیا ہے ان عورتوں کو جو ہمیں جنت کے اندر جو ہمیں ملیں گی، ان عورتوں کے جو دیکھ کے دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ بالکل. تو یہ آیت جو ہے سورہ غاشیہ ہے یہ، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی یہی کنسیپٹ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ قیامت، اور پھر اس کے بعد جہنم اور جنت، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل کیا، آتا کا، آتا پہنچا، کا تیرے پاس، کیا پہنچا تیرے پاس، حدیث ہو واقعہ، غاشیہ، غاشیہ کا واقعہ تیرے پاس پہنچا. غاشیہ کے معنی ہیں چھپا لینے والے یا ڈھک لینے والی. قیامت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہر چیز کو یعنی اپنے احاطے کے اندر لے لے گی، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوگی. غاشیہ اس لیے کہا گیا اس کو کہ انسان، جانور، جو بھی کچھ ہوگی مخلوق اللہ کی، اور جو زمین اس وقت موجود ہوگی ساری قیامت کے اندر ہوگی. کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا کہ جو میدان حشر سے باہر محفوظ ہو، یا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو میدان حشر سے باہر ہو. ہر چیز جو ہے اس کو ڈھانک لے گی وہ. تو کیا تیرے پاس پہنچی وہ واقعہ، اس واقعے کا تجھے پتہ ہے جو ڈھانک لے گا. وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ جو ہے اس کے معنی تو ہیں چہرے کے. اگر انسان کوئی بہت خوشحال ہوتا ہے یا بہت خوشی کے اندر ہوتا ہے، اچھے حالات کے اندر ہوتا ہے، تو جسم کا جو جتنے بھی اعضاء ہیں اس میں اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ چہرے سے ہوتی ہے. اگر آدمی بہت خوش ہے تو ہاتھوں سے پتہ نہیں چلے گا، پیروں سے پتہ نہیں چلے گا، جسم سے پتہ نہیں چلے گا، چہرے سے پتہ چلے گا کہ وہ بہت خوش ہے. اگر کوئی آدمی پریشان ہے یا آدمی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو بھی اس کے چہرے سے پتہ چلے. تو یہاں پر بھی اسی وجہ سے وجوہ جو ہے استعمال کیا گیا کہ وجوہ، لیکن اصل معنی ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے خطاب ہے یہ کہ کچھ لوگ یومئذ اس دن خاشیہ یعنی بہت ہی نا امید اور ذلیل جو ہو جاتا ہے نا، ذلت اور رسوائی کا جو ہوتا ہے معاملہ، اور جو اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے کہ ساری محنت میں نے جو زندگی بھر کی ہے وہ بیکار گئی، یعنی اس ذلت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے چہرے جو ہے نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. اب اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا وہ بھی اس کے اندر آئیں گے. وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اس وقت تسلیم کر لیا ہوتا. تو یعنی اس وقت شرم اور ذلت کی وجہ سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں. یہ آیت سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے ہے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے آسرے ڈھونڈتے ہیں. اور یعنی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا اس کا حق تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی تم میرے سے مانگتے نا. اب مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بیٹا جس چیز کی بھی تجھے ضرورت ہوگی مجھے بتا تو میں تجھے انشاءاللہ العظیم وہ دوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا بیٹا جو ہے کسی آدمی سے یا کسی دوسرے سے یعنی شخص سے یہ سوال کرے کہ بھائی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دے دیں، یہ میرے پاس کھانا نہیں ہے میرے پیٹ نہیں بھرا ہے. تو اس وقت آپ کو کیا یعنی اس کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت آپ کے کہ جب میں نے اس سے کہا ہوا ہے کہ بھائی تجھے ہر چیز ضرورت کی میں دوں گا تو پھر اس کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو کس نہ یعنی اس وقت جو ہے وہ یعنی برا لگتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہوتا ہوگا کہ جب اس کے کہنے کے باوجود کہ میں تیرا کفیل ہوں، میں تیری ضرورت پوری کرنے والا ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، اس کے باوجود جب دوسرے سے کسی سے سوال کرے مجھے بیٹا دے دے، میرے کاروبار کے اندر ترقی دے دے، پھر اس کے لیے تعویذ باندھ رہا ہو، پھر اس کے بعد منتیں باندھ رہا ہو، پھر اس کے بعد جانور ذبح کر رہا ہو. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہر ایک کا ایک یعنی قسمت ہے، تو بہترین قسمت اس کی ہے کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور اور اس کے بعد اسے مومنوں نے مسلمانوں نے کھا لیا. اور بدترین قسمت والا وہ جانور ہے کہ جو کسی آستانے کے پر جا کے ذبح ہوا، کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا. قسمت دونوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسمت بنائی ہے، جانوروں کی بھی قسمت بنائی ہے.
فروٹوں کی بھی قسمت بنائی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی قسمت نہیں، تقدیر نہیں لکھی ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی. ہاں تو اس کی تکمیل کیا ہے جانور کی؟ اس کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ کسی انسان کی غذا بن جائے. اب وہ اچھی تقدیر والا یا بری تقدیر والا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا جانور کے، لیکن وہ غذا بن گیا، یہ اس کی تکمیل ہو گئی. فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انار پیدا کیا، انگور پیدا کیا، آم پیدا کیا. اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ تیری تکمیل یہ ہے کہ تو کوئی انسان تجھے کھا لے. اگر انسان کے نہیں تو ہم نے کسی جانور کے رزق میں لکھا ہوگا تو وہ جانور کھا لے گا، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. اسی طریقے سے انسان جو ہے نا اس کی تکمیل کیا ہے؟ انسان کی تکمیل یہ ہے کہ وہ یہاں سے کامیاب ہو کے چلا جائے اور جنت میں داخل ہونے جیسا ہو جائے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. یہ تکمیل ہے انسان کی. اگر اس سے ادھر ادھر کہیں ہو گیا تو پھر ذلیل و خوار ہوگا. جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں اس دن جو ہے بڑے نا امید جو ہیں، وہ ان کے چہروں سے نا امیدی اور وہ جو ہے پریشانی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ ان کے اعمالوں کا ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کیا کر کے ہے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارن حامیہ، یعنی عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ مشقت کرنے کے بعد کوئی جب تھک جاتا نا، تو اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے اس نے پورے سال محنت کی کوئی بچے نے، اور پھر اس کے بعد امتحان کا جب رزلٹ آیا تو وہ فیل ہو گیا. اس کے چہرے کے اوپر جو نا امیدی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے آثار جو ہوتے ہیں وہ کس بات کے ہوتے ہیں کہ اس کی ساری محنت بیکار چلی گئی. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ جو جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے بہت زیادہ مشقت کر کے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے لیکن اس کو اپنی منزل نہیں ملی. اگر آدمی ساری یعنی سال بھر محنت کیا اور اس کو منزل مل گئی، اس کو اچھے نمبر مل گئے، وہ پاس ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو تھکن ساری اتر گئی. لیکن جس آدمی کو منزل نہیں ملی محنت کرنے کے باوجود، تو قیامت کے اندر یہ لوگ جو ہے نا ان کو منزل نہیں ملی، ان کو جنت نہیں ملی، ان کو اللہ کی رضا نہیں ملی، ان کے لیے جہنم تیار ہے. تو ایک تو وہ جہنم کو دیکھ کے جو ہے نا خوفزدہ ہوں گے، اور دوسرے جو ہے وہ تو اس انداز میں کھڑے ہوں گے وہ یعنی آخرت کے میدان میں مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے کہ جیسے کوئی آدمی بہت ہی تھکا ہوا کھڑا ہو. تصلیٰ نارن حامیہ، ان کو داخل کیا جائے گا دہکتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کے اندر، جیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو نافرمان جو ہے وہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے گیا، اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی مغفرت کی گنجائش نہیں ہے دنیا کے اندر. کسی یعنی میں نے قرآن جب پڑھا الف لام میم سے والناس تک، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جرم کے اوپر، کسی بھی گناہ کے اوپر، کسی بھی نافرمانی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن اگر اس نے معافی مانگ لی، اگر اس نے معافی مانگ لی تو میں معاف کر دوں گا. یعنی جس نے مسلمانوں کو تکلیف دی، جس نے لوگوں کو پریشان کیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے احکامات کو نہیں مانا، اگر اس نے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ وہ قرآن یا وہ آیات جو میں نے نازل کی جس نے اس کو چھپایا لیکن بعد میں اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور توبہ کر لی، تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا. ماں سوائے ایک آدمی، صرف ایک آدمی کے لیے معافی کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے، میں نے اس میں نہیں پڑھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھا ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا ہو جان بوجھ کر. اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، خطا سے نہیں، خطا کے پھر الگ یعنی ہے وہ اس میں یعنی الگ احکامات ہیں. اگر کسی کو نہ جانتے ہوئے انجانے میں یا نہ مارنے کا ارادہ ہو لیکن وہ قتل ہو جائے، نہیں مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا، یا اسے پتہ نہیں تھا اور اس نے مار دیا، تو اس کے لیے تو الگ احکامات ہیں. لیکن جس نے جان بوجھ کر کے یہ مسلمان ہے اور پھر اس کو مارا، آج ہمارے یہاں کیا صورت حال ہے؟ مسلمان تو مسلمان، بھائی بہن ماں باپ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ان کو بھی مار دے رہا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن نہ تو پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، نہ یہ واقعات بتائے جاتے ہیں. صرف وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بتا دو بس، اس کے بعد ان کو. جب تک مسلمان کے اوپر اس بات کا کنسیپٹ نہیں ہوگا بالکل اسی طریقے سے جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں آخرت کا اور جنت اور دوزخ کا، جب تک انسان جو ہے نا وہ کامیابی نہیں پا سکتا. اور کامیابی اگر کہیں ہے دنیا کے اندر تو صرف اس قرآن کے اندر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر آگ بھڑکتی ہوگی. تسقیٰ من عین آنیہ، تسقیٰ یعنی پانی پلایا جائے گا، من میں سے، عین
چشمے آنیاں جو گرم ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے گرم پانی کے، اس میں سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیسا لہم طعام الا من ذریع، لیسا نہیں ہوگا لہم ان کے لیے طعام کوئی چیز کھانے کی، کوئی چیز جہنم میں ان کے لیے کھانے کی نہیں ہوگی، الا من ذریع مگر وہ سخت قسم کی گھاس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھاس، جنگلی گھاس جو ہوتی ہے نا، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے تو اگر آپ اس کو پکڑ کے ایسے کھینچیں گے نا تو آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا، اتنی سخت ہوتی ہے وہ، اس کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو جہنم کے اندر جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کیا چیز ہے؟ دو چیزیں، ذری اور زقوم۔ زقوم جو ہے ایک پودا ہے جو یعنی شیطان کی شکل کا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر چاروں طرف کانٹے ہیں۔ جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا صبح تو اس کا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اسے، آپ نے دیکھا معدہ خالی ہوتا ہے انسان کا جب سو کے اٹھتا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا نا تو ان کے معدے بالکل خالی ہوں گے اور ان کو پیاس کی بھی شدت ہوگی۔ کھانے کے لیے دو چیزیں، ذری اور زقوم، اور پینے کے لیے یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا حمیم، اس کو حمیم کہا ہے، گرم پانی کا چشمے جو ہیں ان سے، اور غسلین۔ غسلین وہ کہ جو جہنم کے اندر بدترین طبقے جو ہیں، جس کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ جب عذاب دیا جائے گا تو ان کے جسم سے خون اور پیپ جو ہے وہ جب بہہ کے نکلے گا تو وہ ایک شکل یعنی نہر کسی شکل اختیار کر لے گا، وہ پینے کے لیے ہوگی، اور گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور غسلین اور زقوم، یہ دو چیزیں کھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جہنم کے اندر نہیں ہے کھانے یا پینے کی۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ زنجیریں ہیں، توق ہیں، اور اس کے علاوہ آگ ہے۔ بس آگ کا ہی فرش ہے، آگ کی دیواریں ہیں، آگ کے ستون ہیں، اور آگ کی وادیاں ہیں۔ آگ، پتھر جو ہے اس میں ڈالے گئے۔ اب آپ دیکھو جب پتھر کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی کوئلے کی طرح سے جو ہے نا وہ آگ کو ایبزرو کر لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ گرمی چھوڑے گا۔ تو وہاں پر جو ہے نا انسان کو کھانے کے لیے زقوم اور ذری۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کی طرف جائے گا، ذری کی طرف، اور اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ یہ چلو کھایا میں نے، تو وہ پھر اس کے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا سورہ مزمل کے اندر کہ ہمارے پاس وہ کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہے۔ اب جب یہ لوگ کھائیں گے اس کو، ذری کو، بھوک تو ہوگی نا تو مجبوراً کھائیں گے، جب ذری کھائیں گے تو پھر وہ گلے کے اندر پھنس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہ پانی پئیں گے گرم، تو قرآن کے اندر ایک جگہ اور پھر آتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ ان کی آنتیں جو ہیں وہ ایسے جیسے پانی اندر جائے گا نا تو پورا ایسے پیٹ پھٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد آنتیں باہر آ جائیں گی، اور پھر اس آنتوں کو جو ہے یہ ایسے پکڑ کے سمیٹیں گے، پھر وہ واپس چلی جائیں گی، پھر ان کو پیاس لگے گی، پھر بھوک لگے گی، پھر کھائیں گے، تو یہ مسلسل وہ عمل کرتے رہیں گے مدتوں۔ کتنی سخت وقت ہے وہ جو آنے والا ہے، اور ہم جو ہے اس سے بالکل بے فکر ہیں۔ الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، نہ تو وہ ان کو جسمانی طور پر طاقت دے گا، ولا یغنی من الجوع، اور نہ بھوک کے اندر ان کی کمی کرے گا۔ انسان جو ہے کھانا کھاتا ہے، دو مقاصد ہوتے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ اس کا پیٹ بھر جائے، دوسرا یہ کہ اس سے طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ انسان کو، جسم کو طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور کھانا کھایا اسی لیے جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا پیٹ بھی بھر جائے، اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ طاقت بھی حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کھانا ان کے لیے جہنم میں رکھا ہے، نہ تو اس سے ان کا پیٹ بھرے گا، اور نہ ان سے جسم میں ان کے طاقت آئے گی۔ جب پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ خالی ہوگا تو پھر بار بار وہ اسی کو کھائیں گے، اور جب کھائیں گے تو پھر طاقت بھی نہیں آئے گی، اور پھر وہ تکلیف کے اندر مسلسل وہ اسی کے اندر رہیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، تمام مسلمانوں کو اس پریشانیوں سے اور اس تکلیفوں سے جو ہے محفوظ رکھے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب یہ دوسرے گروپ کا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، یہ جو اللہ کی رضا حاصل کر کے دنیا سے گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ۔ اس دن کچھ چہرے، کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے، بڑے خوشحال، بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے بالکل۔ لسعیہا راضیہ، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے جو کچھ محنت کی، مشقت کی تھی، اس سے وہ خوش ہوں گے۔ کیا مشقت کی انہوں نے؟ اللہ کے احکامات پورے کرنے کے لیے تکلیف اٹھائی، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ فائدوں کو چھوڑ دیا،
مثال کے طور پر جو ہے وہ بینک والے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا جو رقم میرے پاس رکھا دو تو میں آپ کو اتنا انٹرسٹ دوں گا نا. بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پیسے کم نہیں ہونے چاہیے، میرا کام بھی چلتا رہے اور میری رقم بھی محفوظ رہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں بینک کے اندر رکھا دیتا ہوں نا، وہاں سے مجھے ملتے رہیں گے، وہ میں خرچ کرتا رہوں گا، میری رقم محفوظ رہے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم نہیں مانا. لیکن یہ کتنے دن کے لیے، کتنے دن تک وہ پیسے سنبھال کے رکھے گا؟ اور پھر کرنسی کی جب ریٹ کم ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا کیا صورت حال ہوگی؟ وہی حال ہوگا. لیکن اگر اس نے اللہ کے اوپر یقین کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں سپارے کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، تو پھر اس کے بعد اگر اس کو یقین ہو تو پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ میرے پیسے کم ہوں گے، مجھے کل کھانا نہیں ملے گا. اور شیطان کا سب سے بڑا جو ہے حربہ وہ یہی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ یار تیری ضرورت کا کل کا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا. بچوں کا نصیب کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا دنیا کے اندر، یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی اولادوں کے اندر سے نا کچھ عرصے بعد ایسے رئیس ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے پاس بے شمار پیسہ ہوتا ہے. جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے پاس رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، پیسہ بہت ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، بڑے عزت دار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوتی ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتے ان کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کا رزق، اب آپ کے بچے جو ہے نا ان کا رزق اللہ نے لکھا ہے اور وہ ذمہ دار ہے اس کا. بچے پیدا کرنا آپ کا کام نہیں تھا، بچے کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا تمہارے ذمہ لگایا اللہ نے، لیکن یہ کام پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے آپ اگر آدمی ساری زندگی چاہے میں بچہ پیدا کر لوں تو جس کو بانجھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں. کوئی پیدا تو کر کے دکھا دے اس سے. اور پھر اس کے بعد اسی بات کے اوپر اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی حالت، ابھی اخباروں کے اندر بھی آپ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے، اور ٹی وی کے اوپر تو صبح سے شام تک یہی ہے کہ ستارہ والی جو ہے وہ ٹیبلٹ لو اور کم کرو، آبادی کم کرو. پوری دنیا اس وقت اسی چکر کے اندر لگی ہوئی ہے کہ آبادی کم کی جائے. اور یہاں پر کہ بھائی یعنی بچے کم پیدا کرو، 2 بچے پیدا کرو. کہ اچھا اب جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں نا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب حد سے گزر جاتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم عذاب اپنا نازل اس وقت کرتے ہیں جب انسان حد سے گزر جاتا ہے. حد سے گزرتا کیا ہے؟ پہلے تو اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا کہ نہیں یار میں تو نہیں مانتا، یہ تو ساری چیزیں بکواس ہے، کچھ نہیں، مٹی میں مل جائیں گی، یہ ہڈیاں جو ہماری گل جائیں گی، کیسے انسان بنے گا، نہیں مان رہا. دوسری بات پھر اس سے آگے کہاں بڑھا کہ اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ابے عجیب بیوقوف آدمی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یار، تو عجیب ایسی باتیں کرتا ہے، یہ ساری زمانے کی باتیں ہیں، وہ بیوقوف لوگ تھے جو کہتے تھے اور سنتے تھے، ہم تو نہیں سننے کے لیے تیار. یہ اس سے حد سے بڑھ گیا. تیسری حد سے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ کے معاملات کے اندر، اس کی قدرت کے اندر مداخلہ شروع کر دے. اس وقت انسان تو کر ہی رہا ہے، جو نافرمان تھا وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن مسلمان بھی اس کے اندر مداخلت کر رہا ہے. جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تم کیسے روک سکتے ہو؟ پوری کائنات بھی اگر چاہے مل کے تو اس نفس کو نہیں روک سکتی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجنا. اور ایسا واقعات کہ میرے یعنی دوست ہیں جن کا یعنی ایسے نہیں کہ جن سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، وہ میرے دوست ہیں، اور ان کی خالہ جو ہیں انہوں نے بچے زیادہ جب ہوئے تو انہوں نے اووری ریموو کرا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایک جھلی پیدا کر دی اووری کی جگہ، جس سے اس کے ولادت ہوئی بچے کی. اور ایک بچے کی نہیں، 3 بچے پیدا ہوئے. جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجنا کیسے؟ اب مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ نے دنیا کے اندر آنا تھا، آپ نے ایک محکمے کے اندر کام کرنا تھا، آپ نے ایک جگہ شادی کرنی تھی، آپ نے بچے پیدا کرنے تھے، ان بچوں نے جو ہے آگے دنیا کو قائم رکھنا تھا. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھے نا. اس کے اندر مداخلہ شروع کر دی کہ بچے کم ہونے چاہیے. کائنات جتنے بچے اللہ تعالیٰ نے، کائنات جتنے نفوذ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلا رکھے ہیں، وہ نفوذ جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سلا رکھا ہے، ان کو جن کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کام کرنے، ان کے اندر مداخلہ شروع کر دی نا آپ نے. تو جب اللہ کے معاملات کے اندر مداخلہ شروع کر دو گے تو اور یہ قرآن نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو یہ دعا نہیں دی کہ تیری اولاد کم ہو.
ہمیشہ یہ دعا دی کہ تیری اولاد میں کثرت ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تیری اولاد کے اندر کثیر تجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو جو اللہ کا رسول جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کے اندر بھیجنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کا رسول جو ہے وہ یہ اس بات کی دعا دے رہا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے معاملات کے اندر جب ہم نے مداخلت شروع کر دی ہے اور مسلمان بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب کتنی دور ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فی جنت عالیہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی مشقت جو ہے جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی اس کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہوں گے، اور مشقت کا مقصد یہی ہے کہ اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے ہوں گے، تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑا ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند ترین جنتوں کے اندر ہوں گے۔ جنتیں بھی تو بہت ساری ہیں نا، جنت الفردوس ہے، پھر اس کے بعد اور جنتیں ہیں، جنت میں طبقات ہیں، تو وہ بلند ترین اپنے مرتبے کے حساب سے، اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں وہ لوگ نہیں سنیں گے کوئی بھی لغو بات۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی محفل ہوتی ہے نا، کہیں پر بھی جب اجتماع ہوتا ہے انسانوں کا، کہیں جب جمع ہو اور لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو وہ بے سروپا قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے بےہودگی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لطیفے سناتے ہیں بےہودہ قسم کے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی جھوٹی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے آدمی کو رنج ہو یا اس کا دل جو ہے وہ، اب مثال کے طور پر ہم بیٹھ گئے نا، ہم نے کسی کی برائی شروع کر دی، تو اس آدمی کو جو ہے اگر وہ یہ پتہ چلے گا تو اس کو تو رنج ہوگا نا۔ ہمیں تو رنج نہیں ہو رہا، لیکن اسے تو رنج ہوگا جس کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم میں سے کسی نے جا کے کہہ دیا کہ یار تیرے لیے تو ایسے کہہ رہے تھے، تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ تو کوئی کسی کی برائی کر رہا ہوگا، نہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، اور نہ کوئی لغو بات بےہودہ قسم کی بات کر رہا ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پر جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی جنت کے اندر۔ اور یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جنت کا جہاں پر بھی تذکرہ آیا وہاں پر یہی آیا کہ اس میں جو ہے نہریں ہوں گی، اور وہ نہریں جو ہیں اس میں 4 نہریں تو کمپلسری ہیں، ایک شہد کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک مشروب کی نہر، اور ایک پانی کی نہر۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھا ہے نا اس سے پہلے، اس کے اندر جو بہت سارے مشروب ہیں۔ اچھا، شراب جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، شراب سے مراد یہ شراب نہیں ہے وہ جو نشہ کرنے والی شراب، عربی کے اندر شراب کہتے ہیں مشروب کو۔ تو جنت کے اندر جو ہے ان کا ہی شراب کا نہیں ہے، جہنم کے لیے بھی ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے نا آپ، تو اس میں بھی ہے کہ وہاں پر ان کو جو ہے شراب نہیں ملے گی، یعنی شراب سے مراد یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا، ٹھنڈا نہیں۔ شراب سے مراد جو ہے عربی کے اندر یہ ہے کہ وہ مشروب کہ جس سے انسان کو نہایت سکون ملے اور نہایت راحت ملے۔ وہ بھی تو ایک نشہ ہی ہے نا کہ بھئی آپ کو بہت زیادہ راحت ملے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر جو ہے بلند قسم کی نشستیں ہوں گی۔ جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جو امیر ہوتے، رئیس ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے تخت بچھے ہوتے تھے اونچے، اور اس کے اوپر بہترین قسم کی جو ہے وہ چادریں ہوتی تھیں، قالین ہوتے تھے، اور گول تکیے ہوتے تھے جو دوسرے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ انہی کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنت کے اندر بھی ایسا ہی ملے گا آپ کو۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر بلند قسم کی نشستیں ہوں گی، و اکواب موضوعہ، اور مشروب جو ہے ان کے پیالے ہوں گے، ان کے گلاس ہوں گے جو بڑی ترتیب سے بڑے خوبصورت انداز کے اندر رکھے ہوں گے، آپ جس چیز کو چاہو وہ اس کو استعمال کریں۔ وہ نمارق و مصفوفہ، نمارق کہتے ہیں تکیے کو، خاص طور پر جو گول تکیے ہوتے ہیں جس سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، وہ نمارق و مصفوفہ، اور وہ گول تکیے جو ہیں قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے، آپ کا جہاں دل چاہے وہاں پر، یہاں پر بیٹھنا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں پر جانا۔ یہی نہیں کہ ایک ہی تخت ہو جس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہو، نہیں، آپ کے لیے بہت بے وزرابی و مخصوصہ، اور مخملی بہترین قسم کے قالین ہوں گے جو وہاں پر بچھے ہوں گے نشستوں میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں معاملات جو ہیں، دونوں انسان کے گروہ جو ہیں ان کے معاملات بتا دیے۔ اب اس کے بعد انسان کی توجہ اپنی طرف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرب کے لوگ خاص طور پر جو ہے نا وہ وہاں پر کیا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ریگستان تھے، اور اونٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریگستانوں کے اندر کامیاب جانور ہے، اور عرب کے اندر جو ہے وہ اونٹ کو استعمال کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی دیکھو، مثال کے طور پر گھوڑا ہے، خچر ہے، اور دوسرے جو ہے وہ گدھا ہے،
یا اس کے علاوہ بھیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے پیر جو ہیں، کھر جو ہیں، وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کسی بھی جانور کے پیر اور کھر جو ہیں وہ اونٹ سے نہیں مل رہے۔ اونٹ کے پیر جو ہے نا، اس کے پائے تو میں نے بھی کھائے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کے نیچے ایک جھلی ہوتی، وہ جلد ہوتی ہے بڑی سی، جیسے چمڑا ہوتا ہے نا، ایسے بڑی سی جلد ہوتی ہے، پوری اس کو کور کی ہوتی ہے جوتے کی طرح سے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک سفید رنگ کا بہت ہی خوبصورت قسم کا جو ہے، بڑا لذیذ قسم کا جو ہے وہ ایک چادر سی بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ہڈی آتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں وہ جو سفید چادر سی ہوتی ہے نا بچھی ہوئی، وہ جو ہے اس کو نرم رکھتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بھاگنے دوڑنے کے اندر جو ہے نا بڑی سہولت دیتی ہے، اور وہ فلکچویشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ایسے دباتے رہتے ہیں نا آسانی سے۔ یہ اونٹ جو ہے، اس کا پیر، اس کا قد، اس کا انداز، یہ تمام جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی طرف ان کی توجہ دلا رہا ہے کہ اس سے تو تم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہو نا، اونٹ سے تو ساری زندگی ہو گئی تمہیں اس کے اوپر سواری کرتے ہوئے، اس کو کاٹ کے کھاتے ہوئے، اس کا دودھ پیتے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کیسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا۔ ریگستان کے اندر جو ہے نا وہ درخت جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، اور پتے بھی اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی اونٹ کی گردن کتنی اونچی ہوتی ہے۔ گردن بنانے کا مقصد یہ کہ اس کا وہاں تک پہنچ جائے، اپروچ ہو اس کی، کہ وہ پتے حاصل کر لے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک اور خاصیت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ایک مدت تک، ایک کافی عرصے تک جو ہے نا بغیر پانی کے جو ہے جانور یہ چل سکتا ہے، چلتا رہے، سفر بھی کر سکتا ہے اور رہ بھی سکتا ہے۔ اس کے کوہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اور یہ 7 ہفتے کا یا 7 دن کا یا 7 مہینے کا پانی اسٹور کر سکتا ہے اپنے اندر، اور اس وقت تک جس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی دوسرے جانور کے اندر یہ چیز نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، صرف اسی جانور کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اونٹ کو دیکھ، ہم نے تجھے کیسا بنایا، اس کی حیت کو بھی دیکھ، اور اس کے اندر جو خاصیت ہم نے رکھی ہے اس کو بھی دیکھ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بلند کر کے جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، مجال ہے کہ جو ہے اس کے اندر کبھی کروڑوں سال ہوگا، اربوں سال ہوگا، کبھی اس کے اندر کوئی جنبش ہوئی ہو، کبھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہو، کبھی اس کی مرمت ہوئی ہو، یا اس کے اندر آپ نے کوئی پلر دیکھا ہو، یا کوئی اس کو روکنے کا جو پروٹیکشن کرنے کا، کچھ نہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ جو ہے ہم نے ان کو کیسے گاڑ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کو جو ہم نے گاڑا ہے نا، تو وہ یعنی اگر کوئی چیز آپ رکھو گے وزن، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف جانا شروع کر دے، یا وہ کمزور پڑ جائے وزن۔ اب مثال کے طور پر آپ نے رکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ خشک ہو کے کمزور ہو گیا، وزن کم ہو گیا، لیکن پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں وہ وہیں ہیں، نہ تو وہ کمزور ہوئے ہیں، نہ ان کا وزن کم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور پھر اس کو جو ہے وہ بچھا دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو ہم نے کیسا بچھا دیا، یعنی چادر کی طرح، بستر کی طرح تیرے سے لیے بچھا دیا، اور اس کے اوپر تو چلتا ہے آرام سے۔ اور جیسے کہ ہم نے اس کے اندر سورہ ہوا ہے اپنا، اس کے سورتوں کا نام یاد نہیں رہتے ہیں، سورہ واقع جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تیرے لیے زمین کے اندر راستے بنا دیے جن کے اندر تو چلتا ہے۔ یہ راستے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی آرام سے ہم چلتے ہیں، اور پھر اونچا نیچا اگر ہو، بار بار اوپر چڑھ رہا ہوں، بار بار نیچے ہو رہا ہوں، پیر پھسل رہا ہوں، ایسا بھی نہیں، کیسے فلیٹ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا۔ فذکر، اب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، یہ تمام معاملات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فذکر، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہمارا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ یہی کام کرو، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اس طرف لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے رسول کی بات کے اوپر تیار نہیں ہو آنے کے لیے، تو وہ کیسے، ماں سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس راستے کی طرف، یعنی اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اتنا مضبوط کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ آخرت کے اندر یہ سارے معاملات ایسے ہی ہوں گے۔ نہیں یار، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، یار فلاں بابا دعا کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہو جائے گا، اور فلاں بابا سے اگر تعویذ لے لیا تو انشاءاللہ العظیم آخرت کے اندر۔ یہی لوگ ہیں کہ جو انہوں نے بابا کو نذرانے بھی پیش کیے، انہوں نے بابا کے آستانے کے اوپر جا کے جانور بھی ذبح کیے، انہوں نے بابا کے لیے جو ہے 20 دیگیں سال میں 1 دفعہ بھی پکوائیں، 10 دفعہ بھی پکوائیں، خوب مال بھی خرچ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مشقت بھی کی کہ جانور خریدے، لے کے گئے آستانے کے اوپر، وہاں پر کٹوایا، وہاں پر جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا، تو اس کے اندر مشقت بھی ہو رہی ہے نا۔
یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مشقت کو دیکھ کے بڑے نا امید ہوں گے کہ ہم نے اتنی مشقت بھی کی دنیا کے اندر، اور یہاں تو ہم جو ہے وہ. اور قرآن کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان کے اعمالوں کو اتنا مزین کر دیتا ہے ان کے لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو جیسے ہی مریں گے ویسے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. جی جنت میں کیسے کہہ رہے ہو کہ آخرت کے اندر جاؤ گے؟ ہمیں تو جیسے ہی موت آئے گی ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے فذکر، کہ آپ جو ہے نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیں گے آخرت کے اندر. انا الینا ایابہم، بے شک ان لوگوں کو جو ہے واپس لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ہے نا انسان نے دنیا کے اندر بہت ترقی کی، بڑے معاملات کے اندر ترقی کی. آپ ٹیلی فون دیکھ لو، ٹیلی ویژن دیکھ لو، پھر اس کے بعد سواریاں دیکھ لو، گھر دیکھ لو. اب پہلے ایسے گھر نہیں ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، اور اتنی آسائشیں نہیں ہوتی تھیں، اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن کیا آج تک جو ہے وہ کوئی ایسا بھی نظام بن سکا ہے، انسان اس قابل بھی ہو سکا کہ کسی کو مرنے سے روک لے؟ کتنا ہی بڑا طاقتور آدمی ہو، کتنے وسائل والا آدمی ہو، پوری دنیا کے سائنسدانوں کو بٹھا دے کہ یار مجھے مرنے مت دو، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ جس وقت اس کی موت یعنی اس کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو تم بھی موجود ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اور ہم بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اس وقت جس کی موت آ رہی ہوتی ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہمارے قابو میں نہیں ہو یا ہمارے نظام میں نہیں آتے ہو تو اس کی روح کو روک کے دکھاؤ نا، اس کو بچا لو ابھی مرنے سے. تو آج تک کوئی بھی یعنی انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ کسی کو مرنے سے روک لے، ایک لمحے بھی اس کی موت کو جو ہے وہ روک لے، نہیں روک سکتے. لیکن یہ جب ہمارے پاس واپس آئیں گے، انا الینا ایابہم، بے شک ان کو واپس تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر ہم جو ہے وہ ان کا حساب لیں گے کہ انہوں نے جو ہے کیا کی صورت حال کی ہے، کیا اچھائی کی ہے اور کیا برائی کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ آپ نے قرآن کو اسی انداز کے اندر جس انداز میں ہم نے بھیجا ہے اسی انداز میں آپ نے ان کو لوگوں کو پیش کر دینا ہے، اس کو لوگوں کو اس سے نصیحت. سورہ قاف جو ہے اس کی آخری آیت یہ ہے فذکر بالقرآن، کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، اپنے الفاظوں کے اندر نہیں نصیحت کریں. آپ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی اپنی طرف سے تقریر کرنے لگ جائیں کہ بھائی ایسا کر لو ایسا کر لو، نہیں. یا آپ بیان کرنا شروع کر دو کہ قیامت ایسے ہوگی ایسے ہوگی ایسے، نہیں. جو قرآن کے اندر ہم نے نازل کیا اس سے لوگوں کو نصیحت کرو، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا جب یہ انسان کے کان میں جاتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے میری کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے نکال کے اس زندگی کے اندر کس طریقے سے پہنچایا. میرے خیال میں جتنے بھی ہم سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں اس میں سب سے بدترین زندگی میری تھی، سب سے بدترین زندگی میری تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی، لیکن جب میرے کان کے اندر آواز گئی، میرے گھر کے برابر میں مسجد تھی، اور جب وہ جمعہ کو ہمیں جمعہ کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، باقی ہم روزانہ آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے، جمعہ کو ہم دوپہر میں جو ہے جمعہ کو چھٹی بھی ہوتی تھی پہلے، تو ہم گھر میں آرام کرتے تھے. وہ بالکل گھر کے برابر یعنی وہ دیوار کے اوپر جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا. تو شروع میں تو مجھے برا لگا کہ یار یہ مولوی جو ہے یہ تو سونے بھی نہیں دیتا دن کے اندر، کسی طریقے سے اس کو یہاں سے ہٹاؤں یار. لیکن پھر جب وہ کانوں میں میرے آواز گئی تو آپ یقین کرو یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ میں صرف اس آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ یار میں اس کو آدمی کو دیکھوں، یار بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. میں اس آدمی کو دیکھنے کے لیے نماز پڑھنے گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں پہ ہدایت کے راستے کھول دیے اور مجھے اس دنیا سے بچا کے اور اس دنیا کے اندر لے آیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں اختیار کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا ان کو لوگوں کے کانوں میں پہنچایا جائے. قرآن کے الفاظ پہنچانے کے لیے نہیں تھے. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ قرآن کو سمجھو، نہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہو، بغیر سمجھو پڑھو نا، آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک آپ کو نشست کروں گا میں اس کی کہ یہ قرآن جو ہے اس کو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور کر رکھا ہے 10 نیکیوں کے چکر میں. اب کسی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے یا کسی کو نہیں ہوتی ہے اس کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جو قرآن نے ہمیں علم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. یہ سورہ مزمل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آدھی رات سے کم اٹھو اور قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو.
ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بڑی گہری بڑی زبردست قسم کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، یہی نا کہ ہم ابھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، یہ آیت جب جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس سے پتہ چل رہا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ کو جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد واطوم قیلا، ان ناشیۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا جو ہے، یہ اشد، بہت اپنی جو ہے انسان کی نفس جو ہے اس کے اوپر بہت گرا گزرتا ہے، واقوام قیلا، لیکن اس وقت بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو جو کہا کہ رات کو اٹھو اور قرآن پڑھو، آپ تو اہل زمان تھے نا، تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جسے سرسری طور پر پڑھ کے آپ کچھ سمجھ لو، بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ رات کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی کہ آدھی رات؟ اچھا، جس سے یعنی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شروع کی آیت ہے۔ اب ایک اہل زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل زبان تھے نا، اور ان کی زبان کے اندر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ان سے کہہ رہا آدھی رات تک یہ پڑھتے رہو، 2 آیتیں 3 آیتیں، اس کو آدھی رات تک کیسے پڑھے گا آدمی؟ بیزار نہیں ہو جائے گا ایک ہی جملے کو پڑھتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جیسے جیسے تم اس کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے وسعت ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں تو یہ سمجھنے نہیں دیتے، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہے اسے بار بار پڑھنا پڑے گا، اور بار بار پڑھنا پڑے گا، رات میں پڑھنا پڑے گا جس وقت انسان کا ذہن تمام چیزوں سے فارغ ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بغیر پڑھے آپ کو قرآن فائدہ دے گا؟ کیسے فائدہ دے گا بھائی قرآن؟ جب تک قرآن کو لوگ پڑھنے کے عادی نہیں ہو جائیں گے، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ان کی دسترس نہیں ہوگی، جس طریقے سے آج ہماری قوم جو ہے مسلمانوں کی، بچوں کو دیکھ لو آپ، کہ وہ بچہ جو کہ ابھی صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں موبائل دو تو وہ سائٹیں کھولنا شروع کر دے گا، وہ باقاعدہ اس کو کھول بھی لے گا اور کارٹون لگانا شروع کر دے گا، اور جس طریقے سے وہ ابھی صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، وہ ابھی سمجھ بھی نہیں سکتا، تو کیا قرآن کی طرف اس طرح راغب نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ بچے کے ذہن کے اندر ایسی ہو، اور وہ ایک دوسرے سے کہے کہ دیکھ یہ آیت جو ہے اس طریقے سے تجھے روک رہی ہے اس کام سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر اس قرآن کو اتنا عام کر دیں کہ ہر آدمی اس کو سمجھنے لگ جائے، اور ہر آدمی کو اس بات کا یقین آ جائے، ہر آدمی کے کان میں صبح شام جب یہ آواز جا رہی ہو نا، تو پھر وہ اس کے بعد ایسا مسلمان بنے گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور اللہ کے رسول کی محنت بھی یہی ہے۔ کیا محنت تھی اللہ کے رسول کی؟ کہ لوگوں کو، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناؤ، اس کے ذریعے نصیحت کرو، یہی اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی نا۔ تو یہ تو کرتا نہیں ہے کوئی، کون سا فرقہ یہ کر رہا ہے کوئی نظر میں آپ کی فرقہ ایسا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی بچے کو قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر اب بھی کہ جو اس بات کے اوپر متفق ہیں اور کام کوشش کر رہے ہیں، لیکن کثیر لوگ جو ہے نا، وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر سورہ واقعہ کے اندر فرما دیا کہ بہت کثیر لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، شروع میں بھی کثیر اور آخری میں بھی کثیر۔ بہت قلیل لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، آج کے دور میں بھی اور اس وقت کے دور میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، پھر بعد میں تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھیجی اور اپنا انعام بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، تو پھر تو پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمان۔ تو میں جو ہے وہ اس قرآن کو چاہتا ہوں آپ سے بھی کہ آپ بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھنے لگ جائیں، اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنے لگ جائیں، اور اس کے اوپر اسی طریقے سے تدبر کرنے لگ جائیں۔ ایک آیت کو بار بار پڑھیں گے، آپ بار بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں اور ہر دفعہ پڑھنے سے وسعت ہوگی، اس کے معنوں کے اندر وسعت ہوگی، اس کے مقصود کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ہی ایک بات اور بھی فرمائی۔ تدبر جو ہے نا وہ کیا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے والی آیت کے اندر کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو دنیا کے تمام معاملات جو ہیں ان سے اپنے ذہن کو صاف کر کے آؤ، دنیا کے تمام معاملات جو ہیں ان کو ختم کر کے، ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ یہ جو موبائل ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے تعلق رکھتا نا آپ کا، امریکہ، برطانیہ، فلانا، یہ تو مکہ کی بات ہو رہی تھی، یہ تو پوری دنیا سے تعلق رکھتا ہے نا، لیکن اس کو کھلا ہوا رکھ کے لے کے آتے ہیں، بند نہیں کر کے آتے، پھر اس کے بعد یہاں پر بج رہا ہوتا ہے
تو یہ اس آیت کے نفی نہیں ہو رہی ہے، قرآن کے اندر اس کا آنے کے لیے بھی منع ہے کہ مسجد کے اندر آؤ تو موبائل بند کر کے آؤ، یعنی دنیا سے تعلق ختم کر کے آؤ نا اللہ کے، تو دنیا سے تو تعلق کر کے لے کے آ رہا ہو، آپ کہاں ختم کر کے آ رہا ہو؟ تو یہ موبائل بند کر کے لانے کی آیت نہیں ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن جب مسجد کے اندر آؤ تو موبائل بند کر کے آؤ۔